الحمدللہ ذی العزت والعلاء رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار زکوٰۃ کے مسائل کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ گزشتہ نشست کے اندر کچھ آیات کچھ احادیث مبارکہ اس عنوان پر ہم نے سماعت کی۔ آج ہم مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے ان کے لیے زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت تو نہیں لیکن اتنی ساری معلومات حاصل کرنا جس کے ذریعے یہ پتہ چل سکے کہ مجھ پر زکوٰۃ کب سے شروع ہو رہی ہے اور کیا میں زکوٰۃ لینے کا اہل ہوں، اتنا سارا علم حاصل کرنا ان کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے۔ میں نے اس موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے کہ جمعہ کا اجتماع اور رمضان کی برکتیں اور مسلمانوں کا جمع غفیر مساجد کی طرف رخ کرتا ہے، فرض علوم میں سے ایک علم اس پر چند گزارشات پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے اس علم کا فیض جاری و ساری فرمائے اور اسے ہماری زندگیوں کے اندر اللہ پختہ فرمائے۔ دیکھیے بے شمار غلط فہمیاں ہیں، ان میں سے ایک غلط فہمی مسلمانوں کے درمیان یہ پائی جاتی ہے، وہ رمضان شریف کو زکوٰۃ کا مہینہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سب مسلمانوں کا رمضان ہی زکوٰۃ کا مہینہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے کسی کی زکوٰۃ کا مہینہ محرم ہے، کسی کی زکوٰۃ کا مہینہ شوال ہے، کسی کی زکوٰۃ کا مہینہ ذوالقعدہ ہے، دیگر اسلامی مہینے۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ صاحب نصاب ہوا، یعنی اس کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا کہ اب اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، اب یہ مہینہ اپنے پاس لکھ لے گا۔ فقہا نے یہاں تک کہا کہ وقت بھی لکھ لے تاکہ جیسے ہی وہ وقت آئے تو یہ اپنا حساب کر کے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو آئندہ جب وہ مہینہ آئے گا، یعنی پورا سال گزرے گا، ایک بندے کا محرم کے اندر سال شروع ہو رہا ہے، یعنی وہ مالدار ہوا، صاحب نصاب ہوا، جو شریعت نے بیان کیا اس کے مطابق۔ اب آئندہ جب محرم آئے گا تو اس بندے کی زکوٰۃ کا مہینہ محرم ہے۔ ایک بندے کا ذوالقعدہ کے اندر سال شروع ہوتا ہے، یعنی وہ صاحب نصاب ہوتا ہے،
صاحب نصاب یعنی مال کی وہ مخصوص مقدار جس کے نتیجے میں مسلمان پر زکوٰۃ لازم اور واجب ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد اسے سماعت کریں گے۔ تو اب جس کا ذی قعدہ کے اندر سال شروع ہوا تو اس کی زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد ذی قعدہ کے اندر ہوگی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمان رمضان شریف کے اندر اکثریت مسلمانوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، چونکہ زکوٰۃ کے سلسلے کے اندر انسان کو یہ اختیار ہے کہ ایڈوانس بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ مثلاً ذی قعدہ کے اندر سال پورا ہو رہا ہے، یہ رمضان میں دینا چاہے دے سکتا ہے، محرم میں سال پورا ہو رہا ہے، یہ رمضان میں دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اس مقام پر جا کر پھر حساب لگا لے، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوئی، اگر ساری ادا پہلے ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کر لیا جائے۔ تو زکوٰۃ کے باب کے اندر ایڈوانس زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اور لوگ رمضان شریف کے اندر زکوٰۃ ایک لالچ کی بنا پر دیتے ہیں، اور وہ لالچ اچھا لالچ ہے اور وہ مذہبی لالچ ہے۔ کون سا لالچ ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، رمضان وہ رحمتوں والا مہینہ ہے، جو ایک نفل پڑھتا ہے اللہ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور فرض کو اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اس کے اندر یہ بیان ہوا کہ ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر کسی نے 1 روپیہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا، وہ ایک نہیں ہے بلکہ اس نے 70 روپے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیے۔ کسی نے 1000 روپیہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا، وہ ایک نہیں ہے، 1000 نہیں بلکہ اس نے 70,000 روپیہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا ہے۔ کسی نے 1 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس نے 1 لاکھ خرچ نہیں کیا بلکہ اس نے 70 لاکھ روپے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیے ہیں۔ چونکہ نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، لہذا مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالی جائے، اس مہینے کے اندر اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کیا جائے، فرض بھی ادا ہو جائے گا اور نامہ اعمال نیکیوں سے بھی پر ہو جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں مسلمان کو نیکیوں کے سلسلے میں لالچی ہی ہونا چاہیے، یعنی حریص ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہاں مقابلہ ہونا چاہیے، یہاں لالچ ہونا چاہیے، یہاں حرص ہونا چاہیے، یعنی مجھے نیکیاں زیادہ مل جائیں، میرا اجر زیادہ ہو جائے، میرا ثواب زیادہ ہو جائے، میں کمائی زیادہ کر لوں۔ اس لاجک کے تحت مسلمان رمضان شریف کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بہرکیف میں نے مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک تیسری غلط فہمی ہے جو مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ گھر کے سربراہ نے ادا کرنی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے قربانی کے باب کے اندر میں نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کی ایک غلط فہمی ہے، ایک ایسی چیز مسلمانوں میں داخل ہو گئی جسے مسلمانوں نے پختہ کر لیا، جس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں کہ گھر کا سربراہ قربانی دے گا۔ اگر گھر کے اندر 6 بندے، 6 پہ قربانی ہے لیکن قربانی یہ گھر کا سربراہ دے رہا ہے، باقی 5 قربانی نہیں دے رہے، اسی ایک قربانی کو سب کی طرف سے کافی تصور کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، اگر باپ ہے تو باپ، بڑا بھائی ہے تو بڑا بھائی، وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ کچھ پیسے اس نے دے دیے تو وہ سمجھتا ہے سب گھر والوں کی طرف سے یہ ادا ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ گھر کے اندر جتنے فرد ہیں اگر ان پر زکوٰۃ کی شرائط پوری آتی ہیں تو جس بندے پر آتی ہیں علادہ وہ اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا شوہر زکوٰۃ دے تو بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے، باپ زکوٰۃ دے تو بیٹے کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہوگا، ابھی ہم شرائط سنیں گے کہ کن شرائط پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ شرائط جس میں پائی جائیں گی وہ باپ ہے تو باپ، ماں ہے تو ماں، بیٹی ہے تو بیٹی، بہن ہے تو بہن، بیٹا ہے تو بیٹا، کوئی بھی رشتہ ہے اس کے اندر مسلمان ہونا یہ شرط ہے، سربراہ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اسے دلوں سے نکالنا چاہیے۔ اور جب یہ چیز دلوں سے نکلے گی تو پھر ہر بندے کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ میں سیکھوں، کہیں مجھ پہ زکوٰۃ تو نہیں بن رہی، کہیں میں زکوٰۃ نہ دے کے اللہ کے دربار میں مجرم تو نہیں قرار پا رہا،
تو یہ ایک غلط فہمی تھی جسے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. چونکہ وقت کے دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی، آئیے میں زکوٰۃ کی شرائط آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. بے شمار لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ہوتا ہے، یار پتہ نہیں مجھ پہ زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے، اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو میں نے وہ دے دی، اور اگر زکوٰۃ ہے تو میں نے نہیں دی. تو یہ وسوسے خیالات کہ کیسے پتہ چلے مجھ پہ زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ کی شرائط کو پوری توجہ کے ساتھ سنیے، خود بخود نکھر جائے گا کہ آپ پر زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے. اور جو لوگ مالدار ہیں ان کے لیے ان شرائط کا سیکھنا، ان کا یاد کرنا، انہیں ذہن نشین رکھنا یہ فرض عین ہے. جب تک شرائط نہیں بتاؤں گی تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم پر زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے. آئیے میں شرطیں بیان کرنے لگا ہوں. زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا. کافر پر زکوٰۃ واجب، اگر کافر کروڑ پتی بھی ہے، آج اس نے کلمہ پڑھا ہے، گزشتہ زمانوں کے اندر اس کے پاس کروڑوں روپے تھے، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ گزشتہ 20 سال کی تو زکوٰۃ ادا کر، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ گزشتہ زمانوں کی زکوٰۃ نہیں دے گا. اب مسلمان ہوا ہے، اب سے اس کا سال شروع ہوا ہے، جب سال پورا گزر جائے گا تو سال کے بعد اس کے پاس جو مال بنتا ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. زکوٰۃ کی ادائیگی کی دوسری شرط ہے، پہلی شرط ہے مسلمان ہونا اور دوسری شرط ہے عاقل ہونا. ایک بندہ مالدار تو ہے لیکن مجنون ہے، مالدار تو ہے لیکن پاگل ہے. بے شمار پاگل ہوتے ہیں لیکن مالدار بھی ہوتے ہیں، ساتھ مجنون ہوتے ہیں لیکن صاحب مال بھی ہوتے ہیں. تو جو پاگل ہے، مجنون ہے، عاقل نہیں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. مالدار تو ہے لیکن ایک شرط عاقل ہونا زکوٰۃ کے اندر تھی، وہ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی. یہ مجنون ہے یا پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا. چونکہ ایسے لوگ مرفوع القلم ہوتے ہیں، ان سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے، ان پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے انہیں چھوٹ ہوتی ہے، چونکہ دماغی سلامت نہیں ہے، دماغ ہی سے سارے کام ہوتے ہیں. عقل جب نہیں ہے، عقل سلامت نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس پر شریعت کا کوئی معاملہ بھی وہ فرض اور لازم نہیں ہوگا. تو زکوٰۃ کے لیے میں نے ایک دوسری شرط آپ کے سامنے بیان کی، عاقل ہونا. زکوٰۃ کے لیے تیسری شرط ہے بالغ ہونا. جو نابالغ بچے ہیں یا نابالغ بچیاں ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں. بے شمار والدین بچپن ہی کے اندر اپنی بیٹیوں کی فکر کرتے ہوئے ان کے لیے زیورات تیار کروا لیتے ہیں. ایک بیٹی کے لیے 10 تولہ سونا وہ تیار کروا کے رکھ لیا، یہ کل شادی پہ کام آئے گا. تو جو نابالغ بیٹی ہے اس پر زکوٰۃ تب تک لازم نہیں ہوگی جب تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچ جاتی. یعنی یہ جتنا عرصہ نابالغی کا ہوگا تو جس مال کی وہ مالک ہے، یعنی جو اس کے پاس موجود ہے، اس کی ملک میں شامل ہے اور والدین نے اسے دے دیا ہے نیت کے ذریعے. اور یاد رکھیے جو نابالغ اولاد ہوتی ہے، جیسے ہی والدین کسی مال کی ان کے لیے نیت کرتے ہیں، خود بخود ان کے قبضے میں چلا جاتا ہے. اسی طرح کسی بندے نے ایک پلاٹ لیا اور اس نیت سے لیا کہ یہ میری بیٹی کے نام کا پلاٹ ہے، جب میری بیٹی بڑی ہوگی تو میں پلاٹ بیچ کر اس کے نکاح کے اندر یہ مال خرچ کر دوں گا. تو جب تک یہ بیٹی نابالغ ہے اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ جو پلاٹ بیچنے کی نیت سے بندہ لیتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. لیکن یہ بیٹی جس کی خاطر یہ پلاٹ لیا گیا، یہ بیٹی نابالغ ہے اور نابالغ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی جب تک وہ بالغ نہیں ہوتی. چونکہ شریعت کے دیگر احکام بھی اس پر فرض نہیں ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اس پر فرض نہیں ہے. جیسے ہی وہ بالغ ہوگی، اگر اس کے زیورات بنا کر رکھے تھے تو اب اس کی زکوٰۃ ہوگی، اور اگر اس کے لیے کوئی پلاٹ لے کر رکھا تھا اب اس کی زکوٰۃ ہوگی. اگر اس کے لیے کوئی مال بینک میں رکھا ہوا تھا، بعض لوگ بچیوں کے لیے بینک میں پیسہ جمع کروا دیتے ہیں، اور جب بھی بینک کے اندر پیسہ جمع کروانا ہو کبھی بھی سیونگ اکاؤنٹ کے اندر نہ کروائیے گا، اس کے ساتھ سود لگتا ہے، سارے پیسے کو برباد کر دیتا ہے. جب بھی بینک میں پیسہ رکھوانا ہو، محفوظ کروانا ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر محفوظ کیجئے. آپ جتنا رکھیں گے وہ 10 سال کے بعد بھی اتنا ہی ہوگا. اور اگر آپ نے 1 لاکھ رکھوایا اور 2-4 سال کے بعد وہ 1,20,000 یا 30,000 بن گئے تو یہ اوپر والے 30,000 آپ کے نہیں ہیں، یہ سود ہے، اور سود کا مال مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کسی نے نابالغ بچیوں کے لیے بینک کے اندر پیسے رکھوائے تو اب
جب تک وہ بچیاں بالغ نہیں ہوتی تو اس پیسے پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور ان لوگوں کے لیے بھی لگے ہاتھوں یہ مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں جنہوں نے بینکوں کے اندر پیسے رکھے ہوتے ہیں اور پھر بینکوں کے ذریعے ان کی زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے. یاد رکھیے گا جو زکوٰۃ بینک کے ذریعے کاٹی جائے وہ ادا نہیں ہوتی. اس کے اندر ایک مسئلہ ہے. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ ہم دے رہے ہوتے ہیں تو شرعی فقیر کو مالک بنانا یہ ضروری ہوتا ہے. اور جو بینک والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کے اندر وہ ملکیت نہیں پائی جاتی, ہمیں پتہ ہی نہیں, وہ سارا کچھ مجہول ہوتا ہے کہ وہ کیسے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. لہٰذا اگر کسی نے بینک میں پیسے رکھوائے ہوتے ہیں تو یہ کام بینک کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے بلکہ زکوٰۃ والا معاملہ خود ہی ادا کیا جائے. تو میں نے ایک تیسری شرط آپ کے سامنے عرض کی کہ جو نابالغ اولاد ہے اس پر زکوٰۃ لازم. ایک باپ فوت ہو گیا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ کروڑوں روپے چھوڑ کے مرا ہے اور ماں نے وہ سارے بچوں کے نام لگوا دیے ہیں کہ ان کا مستقبل روشن ہوگا. تو اب جب تک یہ بچے بالغ نہیں ہو جاتے تب تک ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں نے جب یہ مسئلہ سنا تو انہوں نے کچھ تیزی کرنے کی کوشش کی. عورتوں نے اپنے زیورات بچیوں کے نام وقتی لگا دیے. یہ میرا نہیں, میری بیٹی کا ہے. شادی پہ جائے گی تو خود پہن جائے گی, کوئی فنکشن ہے تو استعمال کر لے گی. یہ میرا نہیں, میری بیٹی کا. کیوں؟ تاکہ مجھے زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے. یہ ایک ہیلا ہے اور یہ مکروہ ہیلا ہے اور یہ زکوٰۃ سے بچنے کا ہیلا ہے. یہ جائز نہیں ہوگا. ہم کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کو. اس ذات کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جس کے متعلق قرآن میں یہ ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ دلوں کی تختی پہ لکھے ہوئے راز بھی جان لیتا ہے. خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے, اللہ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی تیزی کرنے کی کوشش کرے گا, کوئی مرد کوئی عورت, یعنی زیورات کی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ میری بچی کا ہے اور بیچ میں پتہ ہے کہ بچی کا نہیں ہے, جب ضرورت پڑے گی ہم اسے استعمال کریں گے, ہم اسے بیچ دیں گے, ہم کسی بھی معاملے کے اندر اس کو تصرف کے اندر لائیں گے, تو زیورات کا جو مالک ہے اسی لحاظ کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اور اس کے اندر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بچوں کی بلوغت کی عمر کیا ہے. یہ اس مسئلے سے ہٹ کر بھی ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ بیٹی کب بالغ ہو رہی ہے, ماں کو پتہ ہونا چاہیے, اور بیٹا کب بالغ ہو رہا ہے باپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جیسے ہی بالغ ہوں گے, اب تک یہ مرفوع قلم تھے, یعنی ان سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا تھا, جیسے ہی یہ بلوغت میں داخل ہوں گے تمام کے تمام شرعی احکام ان پر لاگو ہو جائیں گے. زکوٰۃ نہیں تھی اب ہوگی, قربانی نہیں تھی اب ہوگی اگر صاحب مال ہیں, باقی شرطیں پائی جاتی ہیں. نماز پہلے فرض نہیں تھی اب فرض ہو جائے گی, روزہ پہلے فرض نہیں تھا اب فرض ہو جائے گا. تو یہ سارا علم رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. بے شمار اللہ والے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. 6 سال 7 سال گزر گئے, اولادیں مسلسل نمازیں چھوڑ رہی ہیں, روزے چھوڑ رہی ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں, چونکہ ان کا یہ مشن ہی نہیں ہے. دین, مذہب, آخرت, قبر, فکر, یہ ان کا مشن ہی نہیں ہے. ان کا مشن کچھ اور ہے, بس کمائی کمائی کمائی. بیٹا کماؤ ہونا چاہیے, کما کے لائے ہمارے ہاتھ میں کچھ ڈالے. نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا یہ اس کا معاملہ ہے, زکوٰۃ دیتا ہے نہیں دیتا یہ اس کا معاملہ ہے, حج کرتا ہے نہیں کرتا یہ اس کا ایشو ہے, یہ ماں باپ کا ایشو نہیں ہے. اور یہ اچھا امر نہیں ہے. اس سلسلے کے اندر ماں باپ کو متفکر ہونا چاہیے. تو میں نے کہا بلوغت کی عمر یہ ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے. بیٹی کے لیے 9 سال سے لے کے 15 سال تک یہ جو درمیان کا عرصہ بنتا ہے, 9 سال سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے, 15 سال تک بیچ میں جب بھی آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں, آثار بلوغت جب بھی ظاہر ہو جائیں, جن دنوں کے اندر نماز معاف ہو جاتی ہے عام ماؤں بہنوں پر, وہ دن جب بھی ظاہر ہو جائیں تو یہ بچی بالغ ہو جائے گی. اور اگر 9 سے لے کے 15 سال تک آثار بلوغت ظاہر نہیں ہوتے تو جیسے ہی 15 سال مکمل ہوں گے تو یہ بچی بالغ قرار پائے گی. اب اس پر روزہ فرض ہے, اب اس پر نماز فرض ہے, اب اس پر اگر یہ مالدار تھی زکوٰۃ بھی لازم ہے. اسی طرح جو بچہ ہے, بچے کے معاملے کے اندر جو بلوغت کا ٹائم ہے وہ ہے 12 سال سے لے کے 15 سال تک, یعنی 12 سے شروع ہوتا ہے 15 سال تک. اگر درمیان کے اندر کوئی آثار بلوغت پایا جاتا ہے, مثلا وہ سوتے ہوئے اس پر غسل لازم ہو گیا, آثار بلوغت پایا گیا تو اب یہ بالغ ہے. اور اگر نہیں پایا گیا تو 15 سال کے اندر
یہ بھی پکا بالغ ہو جائے گا اور اس پر تمام کے تمام شرعی احکام وہ لاگو ہوں گے. یعنی بچی اور بچے کے لیے جو شروع کی عمر ہے، بچی کے لیے 9 سال، بچے کے لیے 12 سال، اور جو اینڈ والی عمر ہے یعنی جہاں سے پکے بالغ ہو جاتے ہیں وہ 15 سال دونوں کے لیے ہے. تو یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھنا کہ نابالغ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے جو نابالغ بچہ اور بچی ہوتی ہے، ماں باپ ان کی نیت سے جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں وہ فوراً ان کی ہو جاتی ہے، ان کو دینا ضروری نہیں ہے. مثلا ایک باپ نے پلاٹ خریدا ہے تو ڈاکومنٹ پر نابالغ بچی کا نام نہیں ہے، ڈاکومنٹ پر اس کا نام ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ یہ میرا پلاٹ نہیں ہے، میری بیٹی کا ہے، یہ میں نے بیٹی کے لیے خریدا ہے، یہ جب بالغ ہوگی اس کی شادی ہوگی اس کے اندر میں تصرف کروں گا. تو اب ڈاکومنٹ کے اندر بے شک باپ ہی کا نام ہے لیکن اس نے نیت کی ہے وہ پلاٹ بیٹی کا ہو گیا. نابالغ اولاد کے متعلق میں جملہ بول رہا ہوں. اور جو بالغ اولاد ہوتی ہے تب تک وہ کسی چیز کی مالک نہیں بنتی جب تک اس کے قبضے میں چیز نہ دے دی جائے. مثال کے طور پر ایک بالغ اولاد ہے، ماں نے اپنے زیورات علادہ کر کے رکھ دیے، میری بیٹی جوان ہے تو اس کی شادی ہوگی 2 سال بعد، 4 سال بعد، 4 سال بعد، یہ زیورات میں بیٹی کو دے دوں. بیٹی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہے، زیورات رکھ دیے. اب ماں یہ گمان نہ کرے چونکہ یہ میرے نہیں ہے بیٹی کے تو میں زکوٰۃ نہیں دوں گی. بیٹی کے تب ہوں گے جب بیٹی کے قبضے میں دے دیے جائیں گے. صرف نیت کرنے سے، سوچنے سے یہ بیٹی کے نہیں ہوں گے، کیونکہ جوان اولاد کے متعلق شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جب تک انہیں کسی مال کا مالک نہ بنایا جائے تب تک وہ مالک نہیں ہوتے. لہذا صرف یہ سوچنے سے زکوٰۃ کی چھٹی نہیں ہوگی. اگر ماں نے زیورات اس نیت سے رکھے ہیں میری بیٹی جوان ہے میں شادی میں اسے دے دوں گی، پھر بھی زکوٰۃ اسے دینا پڑے گی. اور جب یہ بیٹی کے پاس چلے جائیں گے تو پھر یہ بیٹی کا نصاب شروع ہو جائے گا، پھر اس کی زکوٰۃ بیٹی ادا کرے گی. میں نے یہ تیسری شرط پر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں بیان کر دی کہ زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا یہ تیسری شرط ہے. ایک چوتھی شرط زکوٰۃ کے لیے ہے صاحب نصاب ہونا. اور صاحب نصاب کیا ہے اس کی تفصیل سمجھ لیں. اور تفصیل جب سمجھیں گے تو جو چھوٹے چھوٹے آپ سوال کرتے ہیں نا، فریج پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اے سی پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں، گھر میں 4 گاڑیاں رکھی ہیں چلانے کے لیے ان پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں، کرائے کے مکان پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں، فیکٹری ایک بنائی ہے اس فیکٹری پر زکوٰۃ ہے کہ، یہ سارے سوالوں کے جواب ان شرائط کے سیکھنے پر آ جائیں گے، خود بخود آ جائیں گے. یہ صرف شرائط ان کو پوری، یعنی یہ ایک اصول ہے مذہب کا، یہ ایک بنیادی طور پر اصول ہے. جب اس اصول کو بندہ ذہن کے اندر رکھتا ہے تو خود بخود مسائل وہ ذہن میں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو شک اور شبہ پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. چوتھی شرط ہے زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا. پہلے یہ سنیں کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے. صاحب نصاب چونکہ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا 5 قسم کا ہوتا ہے. سونا اس پہ زکوٰۃ ہے، چاندی اس پہ زکوٰۃ ہے. ان کی مقداریں ہیں مخصوص، میں عرض کرتا ہوں چونکہ ایک دم سے سارے مسئلے بیان نہیں ہوتے، وہ ایک مسئلہ دوسرے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. سونا اس پہ زکوٰۃ ہے، چاندی اس پہ زکوٰۃ ہے، نقدی جو پیسہ آپ کے پاس ہے پرائز بانڈ کی صورت میں ہے یا کوئی شیئر خرید کر آپ نے رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ پیسہ جو فوراً کیش آپ کروا لیں گے، یا کسی بھی غیر ملکی یا ملکی کرنسی کی صورت کے اندر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، یہ تیسرا نصاب ہے زکوٰۃ کے لیے. اور چوتھا ہے مال تجارت. کوئی بھی چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی، کوئی بھی چیز، ایک مکان آپ نے خریدا کرائے پر چڑھانے کی نیت سے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس میں بیچنے کی نیت نہیں بلکہ نیت کیا ہے، میں کرائے پر چڑھاؤں گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. میں نے اس لیے رک کے کہا کہ وہ مال تجارت جسے بندہ بیچنے کی نیت سے خریدے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. اور ایک 5واں نصاب ہے زکوٰۃ کا، وہ ہے جانوروں کے متعلق. کیونکہ عمومی طور پر جانوروں کا نصاب نہیں پایا جاتا لہٰذا میں اسے سائڈ پہ کر دیتا ہوں. وہ کیوں نہیں پایا جاتا؟ اس کے اندر ایک شرط ہوتی ہے کہ صرف ان جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے جو جانور سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرائی کر کے گزارتے ہوں.
ہمارے پاس جو جانور ہوتے ہیں یا تو ہم چارہ خرید کر ڈالتے ہیں یا اپنے کھیتوں کے اندر چارہ اگا کر ڈالتے ہیں. سال کا اکثر حصہ جانور وہ چرائی پر نہیں ہوتے. صرف ان جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے جن کا سال کا اکثر حصہ وہ چرائی پر گزارا ہوتا ہے, یعنی انہیں گھر کے اندر خرید کر یا اپنے کھیتوں سے چارہ کاشت کر کے وہ نہیں ڈالا جاتا. اور اگر وہ چرائی والے جانور ہوں 40 بکریوں پر ایک بکری اللہ کی راہ کے اندر دینی ہوتی ہے. تو میں اس 5ویں معاملے کو سائڈ پہ کرتا ہوں, ہم 4 پر گفتگو سماعت کرتے ہیں. سونا, چاندی, مال نقدی کی صورت میں, وہ شیئر ہے, پرائز بانڈ ہے یا ملکی یا غیر ملکی کرنسی ہے, اور چوتھے نمبر پر ہے مال تجارت. اکیلا سونا کتنا ہو تو بندے پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے؟ ذہن کے اندر رکھیے, 7.5 تولے. 7.5 تولے سونا جس ماں بہن کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ کا سال شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی 7.5 آیا یا 8 آیا یا 9, 7.5 سے اوپر جتنا سونا آیا اس دن ماں بہن اپنی ڈیٹ لکھ لے گی کہ میں رمضان شریف کی 2 تاریخ کو صاحب نصاب ہوئی, یعنی میرا زکوٰۃ کا سال شروع ہوا. تو اب یہ پورا سال انتظار کرے گی. مثلا رمضان کی 2 تاریخ کو ایک ماں بہن کے پاس 10 تولے سونا آیا, تو اب یہ پورا سال انتظار کرے گی. بیچ میں کم زیادہ ہوتا رہا, کبھی بیچا کبھی خریدا, کم زیادہ ہوتا رہا. نیکسٹ جب رمضان آئے گا 2 تاریخ آئے گی, دوبارہ چیک کیا جائے گا کتنا سونا ہے. اگر وہ 7.5 تولے سے اوپر ہے تو نصاب قائم ہے. نصاب قائم ہے تو جتنا ہے اس کی زکوٰۃ اسے ادا کرنی پڑے گی. سونا اکیلا 7.5 تولے. دوسرے نمبر پر ہے چاندی, جو زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے چاندی. 52.5 تولے چاندی. 52.5 تولے چاندی یہ اکیلی اگر کسی کے پاس ہے تو بندہ صاحب نصاب ہے. یا 52.5 تولے چاندی کی رقم جو آج میں نے پتا کی تقریباً 45,000 روپیہ بنتا ہے. جس بندے کے پاس 45,000 نقدی ہے, بینک میں رکھا ہے, پرائز بانڈ ہیں, شیئر وغیرہ خرید کے رکھے ہوئے ہیں, یا کوئی غیر ملکی کرنسی اس نے رکھی ہوئی ہے, یہ بندہ بھی صاحب نصاب ہو جاتا ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اچھا, سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے, چاندی کا 52.5 تولے, اور جو نقدی ہے اس کا چاندی کی جو رقم بنتی ہے اس کے برابر نصاب ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر پر ہے مال تجارت. اور مال تجارت کے اندر بھی یہی اصول ہے, اگر مال تجارت 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر ہے, تقریباً تجارت کا مال تو اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے, اس سے چھوٹی تو تجارت ہوتی کوئی نہیں ہے. 45,000 روپیہ مال تجارت کے لیے یہ ایک نصاب ہے. اب آسان لفظوں کے اندر یوں سن لیجئے, بندہ کب صاحب نصاب ہوا, کب سے اس نے کاؤنٹ کرنا ہے کہ مجھ پہ زکوٰۃ شروع ہونے لگی ہے. یہ سال میں اپنا لکھ کے محفوظ کروں, پھر سال کے بعد میں چیک کروں گا کہ مجھ پر زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں. جب یہ بندہ 45,000 روپے کا مالک ہو گیا, وہ مال تجارت کی صورت میں یا نقدی کی صورت میں, یا اس کے پاس سونا تھا اور سونا 7.5 تولے تھا, یا ایسا ہے کہ اس پر سے سارے نصاب تھوڑے تھوڑے, تھوڑی سی چاندی ہے, 1 تولہ سونا ہے, 1-2 ہزار روپیہ ہے, یہ تھوڑے تھوڑے نصاب ہیں. تو اس فقہ نے لکھا کہ جب نصاب پورے نہ ہوں, یعنی سونا 7.5 تولے نہیں ہے, اس سے کم ہے, ایسے ہی چاندی ہے لیکن تھوڑی ہے یا بالکل نہیں ہے, نقدی رقم ہے لیکن 45,000 سے کم ہے, 2,000 ہے, 4,000 ہے, 5,000 ہے, تو پھر دونوں نصابوں کو جوڑ کر چاندی کے نصاب کی رقم کو پورا کیا جائے گا. مثلا کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے, 2,000 روپیہ ہے. 1 تولہ سونا غالباً اس وقت 65 یا 66,000 روپیہ اس کے لگ بھگ ہے. 2,000 روپیہ ملائیں گے تو یہ 68,000 بن جائے گا. تو نصاب کے لیے کتنی رقم چاہیے؟ 45,000. اس کے پاس بن رہا ہے 68,000. تو اب اس کی زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے گا. لوگوں کے ذہن کے اندر ایک یہ خیال ہے, سونا خالص 7.5 تولے ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو سونے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. لیکن اگر سونا 7.5 تولے سے کم ہے, 7 دوسرے نصابوں میں سے کوئی نصاب موجود ہے, کوئی نقدی رقم موجود ہے, یا چاندی موجود ہے, یا کوئی شیئر موجود ہے, پرائز بانڈ موجود ہے, غیر ملکی کرنسی موجود ہے, تو ان کو ملا کر
اگر چاندی کے نصاب تک رقم پہنچتی ہے تو پھر اس بندے پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی اور اسے اپنا حساب یہاں سے رکھنا پڑے گا. اب آئیے میں وہ اصول بتانے لگا ہوں جس اصول پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ ہے یا مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس مال کی زکوٰۃ میں دوں یا اس مال کی زکوٰۃ میں نہیں دوں. میں نے 4 چیزیں عرض کی. سب سے پہلی سونا, چاندی, نگد مال, مال تجارت. ان 4 کے علاوہ وہ 5واں میں نے علادہ کر دیا, یعنی جانوروں اور معاملہ, وہ علادہ میں نے کر دیا. ان 4 مالوں کے علاوہ کسی بھی چیز, کسی بھی مال پر کوئی زکوٰۃ نہیں. یہ بہت آسان کر کے میں نے 4 چیزیں بالکل علادہ کر لی. سونا, چاندی, نگد مال, مال تجارت. اب جس کے پاس سونا نہیں وہ بھی فارغ ہے, جس کے پاس چاندی نہیں وہ بھی فارغ ہے, جو تاجر نہیں وہ بھی فارغ ہے. اب وہ نقدی چیک کر لے, اگر اس کی نقدی یعنی نگد مال وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتا ہے, 45,000 روپے بنتا ہے, تو اس کی زکوٰۃ کا نصاب یعنی سال شروع ہوگا اور آخر کے اندر یہ اس کا حساب لگا لے, جتنی بنتی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دے. اب آئیے میں اسے تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھ سے سوال کریں, ہمارے گھر کے اندر ایک فریج ہے 1 لاکھ روپے کا, ایک اے سی ہے 70,000 روپے کا, ایک LED ہے وہ تقریباً 65,000 روپے کی ہے, تو بتائیں اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ ہم چیک کرتے ہیں اے سی پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں. اے سی سونا ہے؟ جی نہیں. اے سی چاندی ہے؟ بالکل نہیں. اے سی نگد مال ہے؟ جی نہیں. اے سی مال تجارت ہے؟ جی نہیں. یہ گھروں کے اے سی کی بات کر رہا ہوں. جو اے سی الیکٹرک والوں نے دکانوں پہ رکھے ہوتے ہیں, الیکٹرونکس کی دکانوں پہ بیچنے کی غرض سے, وہ اے سی زکوٰۃ میں شامل ہوتے ہیں. یہ گھر کے اے سی کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب یہ 4 میں سے کچھ بھی نہیں تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں. اب چیک کر لیں گھر کے دیگر جتنے معاملات, مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 10 گاڑیاں ہیں گھر کے اندر, استعمال وہ 2 ہی کرتا ہے, باقی 8 ایک بیٹے کے لیے, بیوی کے لیے, فلان کے لیے, فلان کے لیے رکھی ہوئی ہیں. 10 گاڑیاں بیچنے کی نیت سے نہیں بلکہ رکھی ہیں شوقیہ, 10 ہیں, 5 ہیں, 2 ہیں, 4 ہیں, وہ بے شک ان کی مالیت 1 کروڑ ہی کیوں نہ ہو, اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. چونکہ جو 10 گاڑیاں رکھی ہیں اسے چیک کریں, یہ سونا ہے؟ نہیں. یہ چاندی ہے؟ جی نہیں. یہ نگد مال ہے؟ بالکل نہیں. اور یہ مال تجارت ہے؟ جی نہیں. یہ 4 میں سے کچھ بھی نہیں, تو اس پر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی. جتنا بھی ایک بندے نے کرائے کے لیے مکان خریدا ہے کہ میں اسے کرائے پر چڑھاؤں گا, اس نے 50 لاکھ کا مکان خرید لیا, اس پر منتھلی اسے 5,000 یا 10,000 یا 15,000 یا 20,000 روپیہ کرایہ آتا ہے. تو اب ہم چیک کریں گے یہ مکان کیا ہے ان 4 مالوں میں سے. یہ کرائے والا مکان سونا ہے؟ نہیں. چاندی ہے؟ نہیں. یہ نگد مال ہے؟ نہیں, یعنی پیسے یہ نگد ہے؟ نہیں. یہ مال تجارت ہے؟ نہیں, چونکہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا. اور جو مکان, یہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں مکان بیچنے کا, خریدنے کا, جو مکان بیچنے کی نیت سے خریدا جائے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی. جو پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا جائے گا, میں اس لیے خرید رہا ہوں ریٹ ذرا ہائی ہوگا, میں بیچ دوں گا, اسے نفع کماؤں گا, جو پراپرٹی کا لوگ کام کرتے ہیں, تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. جو پلاٹ بندے نے اس نیت سے خریدا میں اس پر اپنا مکان بناؤں گا, یا یہ میرے بیٹے کے لیے ہے, یہ میری بیٹی کے لیے ہے, یہ میرے ذاتی استعمال میں آئے گا. اب بعد میں وہ بندہ بے شک بیچ بھی دے, کیونکہ اس کی جو نیت تھی خریدتے وقت وہ یہ تھی کہ میں اس پر اپنا مکان بناؤں گا, کوئی مسئلہ بن گیا, مکان نہیں بنا سکا, تو اب اس پلاٹ پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ میں نے بڑا ایک آسان اصول آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ان 4 مالوں کو چیک کیجئے. آپ جس چیز کی زکوٰۃ نے, ایک بندے کی فیکٹری ہے, بہت بڑی فیکٹری ہے, اس نے 1 کروڑ روپیہ اس فیکٹری پہ لگایا ہے, تو سوال یہ ہے کیا اس فیکٹری پر زکوٰۃ ہوگی یا اس فیکٹری کے اندر جو چیزیں بنانے کے لیے مشینیں ہیں مشینوں پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی نہ فیکٹری پر زکوٰۃ ہے نہ اس کے اندر لگی ہوئی مشینوں پر زکوٰۃ ہے. جو پروڈکٹ وہاں پر تیار ہو رہی ہے, جو چیز یہ بنا رہے ہیں بیچنے کی نیت سے, اس چیز پر زکوٰۃ ہوگی. ایک فیکٹری ہے مثلا تیل کی, تو جو تیل بن رہا ہے بکنے کی نیت سے, اب اس کا حساب لگایا جائے گا. جو تیل کے لیے مشینیں لگی ہیں, مشینوں کا کوئی حساب نہیں ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ جو بلڈنگ بنی ہے, بلڈنگ پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو میں نے ایک اصول آپ کو بتا دیا, اگر اصول یاد رکھیں گے تو ذہن سے یہ چیز نکل جائے گی کہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. یعنی جیسے ہی میں نے گزشتہ نشست کے اندر جمعہ میں گفتگو کی تو بے شمار لوگوں نے پوچھا,
کچھ نے فون کے ذریعے، کچھ نے جمعہ کے بعد، میرے پاس یہ ہے زکوٰۃ ہے کہ نہیں، میرے پاس یہ ہے زکوٰۃ ہے کہ نہیں. میں نے بڑی تفصیل سے عرض کر دیا زکوٰۃ کے مال کتنے ہیں؟ 4. کتنے ہیں؟ 4. سونا، چاندی، نگد مال، مال تجارت. میں اپنی گفتگو کو یہاں پر ہی روک دیتا ہوں. انشاءاللہ یہاں سے کلام ہم آگے بڑھائیں گے. کچھ شرائط اور بھی ہیں، انہیں شامل کریں گے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کس بندے کو بندہ دے سکتا ہے.